إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مجہول ثلاثی مزید فی، ہم نے ثلاثی مجرد کے 3 وزن بتائے تھے، ایک فعل، ایک فاعل اور ایک فعل۔ اب کیونکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس میں 4 حرف ہیں اور ان کے بنانے کا اب اصل طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ ہم نے ثلاثی مجرد کے فعل مجہول کا ایک وزن بتایا تھا اور وہ ہے فعل۔ فعل سے بھی فعل بنتا ہے اور فاعل سے بھی فعل اور فاعل سے بھی فعل۔ تو گویا ثلاثی مجرد سے 3 اوزان کا اگر فعل مجہول بنایا جائے تو اس کا ایک ہی وزن بنتا ہے۔ اس وقت فعل مجہول بنانے کا اصل قاعدہ نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہاں کیونکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس میں 3 حروف سے زائد حروف ہیں، تو ہر فعل کا الگ سے فعل مجہول بنتا ہے، ہر ایک کا الگ وزن ہے، اس لیے یہاں فعل مجہول کا اصل قاعدہ بتانا ضروری ہے۔ یہی قاعدہ ثلاثی مجرد پر بھی فٹ آتا ہے اور یہی قاعدہ ثلاثی مزید فی پر بھی فٹ آتا ہے۔ تو فعل مجہول کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر رہنے دیتے ہیں۔ نمبر 2، آخری حرف سے پہلے زیر دے دیتے ہیں۔ نمبر 3، ساکن حرف کو ساکن رہنے دیتے ہیں۔ نمبر 4، باقی تمام حروف کو پیش دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل قاعدہ ماضی مجہول کے بنانے کا۔ یہی قاعدہ ثلاثی مجرد کے لیے بھی ہے اور یہی قاعدہ ثلاثی مزید فی کے لیے بھی ہے۔ میں اب اس قاعدے کو پہلے ثلاثی مجرد پر فٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، فعل، اب میں نے کہا آخری حرف پر زبر رہنے دیتے ہیں، تو فعل کے لام پر ہم اگر زبر رہنے دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آخر سے پہلے حرف پر زیر دیتے ہیں تو عین آخر سے پہلے ہے، اسے زیر دے دی اور ساکن یہاں ہے کوئی نہیں اور باقی ایک ہی حرف رہ گیا ہے تو اسے پیش دے دی گئی، تو اب یہ فعیلہ ہو گیا۔ اب اگر عالمہ سے فعل مجہول بناتے ہیں تو دیکھیے کہ آخری حرف پر زبر رہنے دی، آخر سے پہلے ہی زیر ہے، اب زیر دینے کی ضرورت نہیں، ساکن یہاں کوئی ہے نہیں اور باقی ایک ہی حرف ہے تو اسے پیش دے دی، تو یہ بھی علیمہ ہو گیا۔ تو اس طرح یہی قاعدہ گویا ثلاثی مجرد پر بھی فٹ آیا ہے۔ اور اب دیکھیے ثلاثی مزید فی، اکرامہ، اب اس میں 4 حرف ہیں۔ اب دیکھیے میم آخری حرف ہے، اس پر زبر رہنے دیتے ہیں اور را آخر سے پہلے والا حرف ہے تو اسے زیر دے دیں گے اور کاف ساکن ہے تو اسے ساکن رہنے دیں گے، باقی ایک حرف رہ گیا وہ ہے حمزہ، اسے پیش دے دیں گے، تو یہ ہو گیا اکریمہ۔ اب دیکھیں اکتسبہ، یہاں 2 حرف زائد ہیں تو با آخری حرف ہے، اسے زبر رہنے دی اور با سے پہلے سین ہے تو اسے زیر دے دی اور اس کے علاوہ ساکن ہے کاف تو اسے ساکن رہنے دیا، باقی اب 2 حرف بچ گئے ہیں، ایک حمزہ اور ایک تا، ان دونوں کو پیش دے دی گئی تو یہ ہو گیا اکتسبہ۔ اسی طرح استغفارا، یہاں اب کل 6 حرف ہیں، یہاں 3 حرف زائد ہیں
तो देखिए आखिरी हर्फ है रा, इस पर ज़बर रहने दी, और आखिर से पहले फ़ा है, इसको ज़ेर दे दी, और बाकी दो हर्फ साकिन हैं तो दोनों को साकिन रहने दिया गया, और फिर दो हर्फ बाकी रह गए, उन दोनों को पेश दे दी, तो ये बन गया उस्तुफ़िरा। ये है माजी मजहूल बनाने का तरीक़ा। अब आइए मुदारे मजहूल बनाने का तरीक़ा देखते हैं। इसमें नंबर 1 अलामत मुदारे को पेश दे देते हैं। नंबर 2 आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़बर दे देते हैं, तो वो मुदारे मजहूल बन जाता है। अगर पहले से ही आखिर से पहले ज़बर हो तो ठीक, अगर ना हो तो ज़बर दे देते हैं। अगर पहले ही अलामत मुदारे पर पेश हो तो ठीक, अगर अलामत मुदारे पर पेश ना हो तो फिर पेश दे देते हैं। यानी दो काम एक वक़्त में जब हो जाते हैं तो वो फ़ेल मुदारे मजहूल बन जाता है। यहाँ एक बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा, और वो ये कि बाज़ सुलासी मज़ीद फ़ी के फ़ेल मुदारे ऐसे हैं जिनमें अलामत मुदारे पहले से ही पेश वाली होती है, लेकिन जब अलामत मुदारे पेश वाली होती है तो फिर आखिर से पहले ज़बर नहीं होती। और इसी तरह बाज़ फ़ेल मुदारे ऐसे हैं जिनके आखिर से पहले ज़बर पहले से ही होती है, लेकिन जब आखिर से पहले ज़बर होती है तो फिर उस वक़्त अलामत मुदारे पेश वाली नहीं होती। तो गोया फ़ेल मुदारे मजहूल के लिए बैक वक़्त दोनों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 अलामत मुदारे का पेश वाला होना, और नंबर 2 आखिर से पहले ज़बर वाला होना। मिसाल देखिए युक्रीमु, यहाँ अलामत मुदारे पहले ही पेश वाली है लेकिन आखिर से पहले ज़ेर है, तो अब अगर ये मजहूल बनाया जाए तो आखिर से पहले ज़बर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा युक्रामु। इसी तरह यक्तसीबु, अब अलामत मुदारे ज़बर वाली को पेश वाला कर देंगे और आखिर से पहले ज़बर दे देंगे, तो इस तरह फ़ेल मजहूल हो जाएगा। यानी युक्तसाबु, यानी यक्तसीबु को फ़ेल मजहूल बनाने के लिए उसकी अलामत मुदारे को पेश देंगे और आखिर से पहले ज़बर, तो यक्तसीबु सी फ़ेल मुदारे मजहूल बनेगा युक्तसाबु, और कोई तब्दीली नहीं होती। यानी साकिन साकिन रहेगा, जो ज़बर वाला है ज़बर वाला रहेगा, यानी और कोई तब्दीली नहीं होती। सिर्फ ये दो तब्दीलियाँ होती हैं कि अलामत मुदारे को पेश और आखिर से पहले ज़बर दे देते हैं। ये आखिर से पहले जो हर्फ होता है ये आइन कलिमा दरअसल होता है। अब अगर यूँ कहा जाए आइन कलिमा को ज़बर दे देते हैं तो शायद आपको आइन कलिमा की पहचान करने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए कहा है कि आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़बर देते हैं, और आखिर से पहले वाला हर्फ जो है वो अमूमन आइन कलिमा होता है। यानी फ़ा आइन लाम दरमियान वाला जो हर्फ है वो आइन कलिमा कहलाता है, तो वो आइन कलिमा आखिर से पहले होता है, उसे ज़बर दी जाती है। एक और मिसाल देख लीजिए यस्तगफिरु, तो अब आप देखें या पर ज़बर है, अलामत मुदारे पर ज़बर है, फ़ेल मुदारे मजहूल बनाने के लिए इसे पेश दे देंगे और आखिर से पहले ज़ेर है उसे ज़बर दे देंगे, तो ये हो जाएगा यस्तगफिरु से युस्तगफारु। इसी तरह एक मिसाल और देख लें यतक़ब्बलु, तो यहाँ पर अलामत मुदारे पर ज़बर है उसे पेश दे देंगे, आखिर से पहले ही ज़बर है तो इस तरह उसकी ज़बर रहने देंगे, तो ये हो जाएगा यतक़ब्बलु से युतक़ब्बलु। तो मुदारे मालूम और मजहूल की पहचान कैसे होगी? अलामत मुदारे फ़ेल मालूम में ज़बर वाली और फ़ेल मजहूल में पेश वाली होती है। माजी मजहूल के हवाले से एक बड़ी अहम बात है जो आप नोट फरमा लें।
کہ جن افعال میں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، یعنی باب مفاعلہ اور باب تفاعلہ، یہ دو ابواب ہیں، ان کے ماضی میں فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے، فاعلہ، عاقبہ، اور تفاعلہ، تقابلہ، یعنی فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو جن ابواب میں یعنی باب مفاعلہ اور تفاعل، ان دونوں ابواب کا ماضی مجہول بناتے ہوئے یہ جو الف ہے اس کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے کہ جن ابواب میں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، یعنی باب مفاعلہ اور باب تفاعل، ان دونوں کا ماضی مجہول بناتے ہوئے اس الف کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا عاقبہ، باقی قواعد وہی ہیں، البتہ صرف الف کو واو سے بدل دیں گے، اس کا مجہول بنے گا عوقبہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے فَآقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، یہ فعل مجہول باب مفاعلہ سے ہے، اس لیے یہ الف کو واو سے فعل مجہول بناتے ہوئے بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح تقابلہ، اس کا جب مجہول بنایا جائے گا باقی قواعد وہی ہوں گے، تو مجہول میں کیا ہوگا؟ تقابلہ تقوبلہ، اس کا مجہول بنے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ماضی مجہول ہو یا مضارع مجہول، ان دونوں کی گردانیں بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے مضارع معلوم کی ہوتی ہیں۔ مثلا اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمت، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتن، اکرمتو، اکرمنا، یہ ماضی معلوم کی گردان ہے۔ اب دیکھیے ماضی مجہول کی گردان بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اکریما، اکریما، اکریمو، اکریمت، اکریمتا، اکریمنا، اکریمتا، اکریمتما، اکریمتم، اکریمتی، اکریمتما، اکریمتن، اکریمتو، اکریمنا۔ مضارع معلوم کی گردان ہی کی طرح مضارع مجہول کی گردان ہوگی۔ دیکھیں یکتسب، یکتسبانی، یکتسبون، تکتسب، تکتسبانی، یکتسبن، تکتسب، تکتسبانی، تکتسبون، تکتسبین، تکتسبانی، تکتسبن، اکتسب، نکتسب، یہ مضارع معلوم کی گردان ہے جو آپ نے پہلے پڑھی تھی۔ اب مضارع مجہول کی گردان دیکھیں بالکل اسی طرح ہے۔ یکتسب، یکتسبانی، یکتسبون، تکتسب، تکتسبانی، یکتسبن، تکتسب، تکتسبانی، تکتسبون، تکتسبین، تکتسبانی، تکتسبن، اکتسب، نکتسب۔ اب ہم اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال ہے مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ کریں اور فعل مجہول کی نشاندہی کریں۔ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور وہ نہیں کھلایا جاتا۔ یطعم یہ باب افعال کا مضارع معلوم ہے اور یطعم یہ باب افعال ہی کا مضارع مجہول ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے؟ دراصل علامت مضارع پیش والی اور آخر سے پہلے زبر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت۔ تو یہاں باب تفعیل کا فعل ماضی ہے حرمت، یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر ہے۔ حرمت فعل ماضی
مجہول بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آخر پہ زبر رہنے دیتے ہیں اور آخر سے پہلے زیر دیتے ہیں. اگر کوئی ساکن حرف ہو تو اسے ساکن رہنے دیتے ہیں اور باقی تمام حروف پر پیش دیتے ہیں. یہاں کوئی حرف ساکن نہیں ہے اور باقی ایک ہی حرف ہا تھا، اسے پیش دے دی گئی. تو یہ ہو گیا حرمت. وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور میرے پاس بات کو بدلا نہیں جا سکتا اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں. یبدل، بدل یبدل تبدیل، یہ باب تفعیل ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے باب تفعیل سے. اور فعل مضارع مجہول وہی ہوتا ہے جس کی علامت مضارع پیش والی اور آخر سے پہلے زبر ہوتی ہے. تقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. دراصل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات بیان کی ہے. تقبل من احدہما، قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی. تو یہاں تقبل فعل ماضی معلوم تھا، اسی کا مجہول بنایا گیا ہے. آخر پہ زبر رہنے دی گئی ہے، آخر سے پہلے زیر دی گئی ہے. یہاں ساکن کوئی ہے نہیں، باقی تمام حروف کو پیش دے دی گئی ہے. تو یہ ہو گیا تقبل. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. تو یہاں تکلف یہ باب تفعیل کا مضارع مجہول ہے، علامت مضارع اس کی پیش والی اور آخر سے پہلے زبر ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہنے لگا بے شک یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ یقیناً پاگل ہے. ارسلا، یہاں فعل ماضی استعمال ہوا ہے مجہول. ارسلا یہ باب افعال کا فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، اس کا ماضی معلوم ہے ارسلا. تو یہ ہے ارسلا، لام پہ زبر رہنے دی گئی، آخر سے پہلے زیر دے دی گئی اور ساکن کو ساکن رہنے دیا گیا، باقی ایک ہی حرف تھا اسے پیش دے دی گئی. تو یہ ہو گیا ارسلا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس ان قریب اس کا بڑا آسان حساب لیا جائے گا. تو یہاں فعل مضارع مجہول استعمال ہوا ہے یحاسب، یہ باب مفاعلہ ہے اور اس کا ماضی معلوم ہے یحاسب. علامت مضارع تو پہلے ہی پیش والی تھی لیکن آخر سے پہلے زیر تھی، تو مضارع مجہول بناتے ہوئے آخر سے پہلے کیونکہ زبر دیتے ہیں تو زبر آئی تو یہ ہو گیا یحاسب. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اور یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر سے کام لیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. تو یہاں کذبت واحد مؤنث فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور یہ باب تفعیل ہے. اور کذبت دیکھیں با آخر میں زبر ہے اور آخر سے پہلے زیر دے دی گئی ہے اور باقی شروع میں کاف ایک حرف تھا تو اسے پیش دی گئی ہے. تو یہ ہو گیا کذبت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.